تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ جادو یا سحر کائنات کے انکھلے رازوں میں سے ایک ایسا راز جو ہزاروں سال سے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن آج بھی اس کے وجود پر انسانوں میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ موجودہ ترقی یافتہ دور میں لوگوں کی اکثریت جادو یا سحر کو محض توہم پرستی قرار دیتی ہے۔ ان کے مطابق ہماری دنیا میں کوئی بھی کام ماورائے عقل ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ اس کے برعکس بعض افراد کا یہ ماننا ہے کہ جادو باقاعدہ ایک علم ہے، جیسے علم فلکیات، علم کیمیا یا علم طب وغیرہ۔ دین اسلام کے مطابق جادو برحق ہے کیونکہ اس کا ثبوت نہ صرف قرآن مجید میں موجود ہے بلکہ احادیث نبوی میں ایک ایسے واقعے کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم جادو کی چند اقسام بیان کریں گے جو پچھلے ہزاروں سال سے لوگوں کو شر میں مبتلا کر رہی ہیں اور آج یعنی دور جدید میں بھی لوگ اپنے مخالفین کو برباد کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ العزیمہ، یہ وہ جادو ہے کہ جسے کرنے کے لیے جنات کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ جادو کی اس قسم میں جادوگر جنات سے رابطہ کرتا ہے اور انہیں ان فرشتوں کی قسم دی جاتی ہے کہ جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور حکمرانی میں جنات کی قبیلوں پر بطور حاکم یا نگران مقرر کیا تھا۔ لہٰذا جب یہ جادوگر ان جنات پر ایک خاص معین فرشتے کے نام کی قسم ڈال دیتا ہے تو پھر جنات پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ جادوگر کے بتائے ہوئے کام کو ہر صورت انجام دیں۔ دور حاضر میں العزیمہ نامی جادو کو انجام دینے والے اکثر جادوگر محض فراڈ یا شعبدے باز ہوتے ہیں، کیونکہ العزیمہ نامی یہ عمل یا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مددگار فرشتوں کے ناموں کا علم رکھنے والے صرف چند ہی افراد ہیں جو یہ نام اپنی اگلی نسلوں میں سینہ بسینہ منتقل کرتے ہیں، اور صرف یہی وہ لوگ ہیں جو جنات کے مختلف قبائل کو ان پر معین فرشتوں کے نام کی قسم دے کر انہیں مجبور کر سکتے ہیں۔ طلسم یا طلسمان ایک ایسا جادو ہے کہ جس کا تعلق ہماری دنیا سے نہیں بلکہ کائنات میں موجود دور دراز ستاروں سے بتایا جاتا ہے۔ طلسم دنیا کے قدیم ترین سیاہ علوم میں سے ایک ہے جسے مختلف معدنیات پر انجام دیا جاتا ہے۔ طلسم کے ماہر جادوگروں کے مطابق ہماری کائنات میں موجود ہر عنصر یعنی ایلیمنٹ ایک خاص قوت یا طاقت کا مالک ہے جو اپنے قریب موجود افراد کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ طلسم میں ماہر جادوگر ان معدنیات یا ذر و جواہرات پر مختلف نقوش، عادات اور عبارات کے ذریعے ان کی طاقت میں کئی گنا اضافہ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کا استعمال کسی شخص کی حفاظت یا پھر کسی کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ دوستو، قرون وسطیٰ یا پھر دور قدیم سے تعلق رکھنے والے کئی بادشاہوں اور مشہور افراد کے استعمال شدہ طلسمان آج بھی مختلف عجائب گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، جنہیں بادشاہوں کی حفاظت یا پھر جنگوں میں فتوحات کی غرض سے بنایا گیا تھا۔ دوستو، آج بھی بہت سے لوگ مختلف پتھروں یا معدنیات کا استعمال اپنی انگوٹھیوں یا بریسلٹ میں حفاظت یا خوش قسمتی کی غرض سے کرتے ہیں، جو طلسم کی ہی ایک شکل ہے۔ دین اسلام میں کسی پتھر کی انگوٹھی یا دھات کا یہ سوچ کر پہننا کہ یہ ہماری حفاظت کرے گا یا ہماری زندگی میں خوشحالی لائے گا، سوائے شرک کے کچھ نہیں۔ الافاق، دوستو، الافاق نامی جادو علم العادات کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ مذکورہ علم میں مختلف عادات کو ایک خاص ترتیب اور مخصوص شکلوں میں تحریر کیا جاتا ہے، جس سے الافاق میں ماہر افراد کے مطابق ان عادات کی تاثیر اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ یہ لوگوں کے لیے خوش قسمتی، خوشحالی اور کامیابی کا حصول آسان بنا دیتے ہیں۔ الافاق کے ماننے والے افراد کے نزدیک اس علم میں طاقتور عادات کے ذریعے مختلف سیاروں اور ستاروں کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ تاہم الافاق یا علم العادات کا شمار باقاعدہ جادو میں نہیں کیا جاتا، کیونکہ صاحب علم افراد کے نزدیک یہ عمل محض تکوں اور ٹوٹکوں کے سوا کچھ نہیں۔ التنجیم، دوستو، التنجیم سے مراد علم فلکیات یا علم نجوم ہیں۔
مذکورہ جادو کے ماہرین جادوگر فلکیاتی تبدیلیوں کے ذریعے زمینی واقعات کے متعلق رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ قدیم ادوار میں التنجیم نامی یہ علم بہت زیادہ طاقتور اور مستند تسلیم کیا جاتا تھا، کیونکہ تب التنجیم میں ماہر کاہنوں کے تابع جنات کی رسائی آسمان تک ممکن تھی۔ یہ شریر جنات آسمانوں سے جاری ہونے والی اطلاعات کو سنتے اور زمین پر مختلف کاہنوں تک پہنچایا کرتی تھی۔ تاہم بعثت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آسمانوں پر پہرے سخت کر دی گئی اور شیاطین جنات کی رسائی یہاں تک ناممکن بنا دی گئی۔ لہٰذا دور حاضر میں ستاروں اور سیاروں کے ذریعے لوگوں کو مستقبل بتانے والے افراد لوگوں کو محض فریب اور دھوکے بازی میں مبتلا کرتے ہیں۔ کالا جادو۔ دوستو، یہ سحر کی بدترین اقسام میں سے ایک ہے۔ یہ وہ جادو ہے کہ جس کے ذریعے منفی، غیر شرعی اور غیر اخلاقی کام کیے اور کروائے جاتے ہیں، مثلا لڑائی جھگڑا یا فتنہ و فساد پیدا کرنا، چلتے ہوئے کاروبار کو تباہ و برباد کر دینا، کسی صحت مند انسان کو بستر مرگ پر لٹا دینا۔ یہ تمام کام کالے جادو کے زیر اثر ممکن ہیں۔ جادو کی اس قسم میں ایک جادوگر اپنے نفس کی سیاہ ترین قوتوں سے کسی دوسرے انسان کے نفس پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے جانی و مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اسے ایک مثال سے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے نظر لگ جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ نظر کا لگنا بھی ایک منفی نفسی قوت ہے جو غیر ارادی طور پر کسی انسان کو متاثر کر سکتی ہے۔ تاہم کالا جادو کرنے والے جادوگر مختلف مشقوں اور ریاضتوں کے ذریعے اپنے نفس کی سیاہ قوتوں کو اس قدر طاقتور بنا لیتے ہیں کہ وہ اپنے مطلوبہ انسان کی خیالوں، مالی معاملات اور جسم پر اثر انداز ہونے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کالے جادو کے ماہرین کے بقول اس علم کے 17 درجات ہیں، جن میں سے پہلے کا نام کنیا چماری اور آخری کا نام کھنڈولا ہے۔ ان تمام درجات کے حصول کے لیے جادوگروں کو انتہائی غلیظ ترین ریاضتیں انجام دینی پڑتی ہیں، جن میں اپنا پاخانہ کھانا، سیاہ بکری کا خون پینا، اپنی ہی اولاد کو ذبح کرنا، مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنا اور مردوں کا گوشت کھانا وغیرہ شامل ہیں۔ سفید جادو۔ دوستو، یہ بھی ایک جادو ہی ہے کہ جس میں اپنے نفس کی سیاہ قوتوں یا شیاطین جنات کی مدد لی جاتی ہے، لیکن اسے سفید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جادو کے ذریعے تخریبی عمل نہیں کیے جاتے بلکہ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، مثلا میاں بیوی میں صلح کروانا، کاروبار میں بہتری لانا یا بیمار کو صحت یاب کرنا۔ دوستو، اہل کتاب سفید جادو کو نوری جادو کا نام دیتے ہوئے اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ یہودی مذہب میں کیا جانے والا قبالہ جادو اس کی ایک واضح مثال ہے۔ قرون وسطیٰ کے دوران سفید جادو کرنے والوں کو اہل مغرب وائٹ ویزرڈ یا وائٹ وچ کے نام سے پکارتے تھے، جن کی معاشرے میں بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی۔ تاہم جادو نوری ہو یا ناری، سفید ہو یا کالا، دین اسلام اسے سختی سے ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے، کیونکہ جادو سفید ہو یا کالا، اسے کرتے ہوئے انسان کو شرک کرنا پڑتا ہے۔ قبالہ یا سفید جادو کرنے والے افراد بھی دیگر سیاہ عملیات کی مانند بہت سے قدیم دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا جادو یا سحر کی دین اسلام میں سختی سے ممانعت ہے، یہاں تک کہ کسی انسان کا جادو اتارنے کے لیے بھی جادو کا سہارا نہیں لیا جا سکتا۔ سفلی۔ سفل یا سفلی عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں سب سے نچلا یا سب سے زیادہ گرا ہوا۔ دوستو، اپنے نام کی مانند سفلی بھی جادو کی تمام اقسام میں سب سے زیادہ بھیانک، خوفناک اور مہلک ترین جادو ہے۔ یوں تو سفلی کا مقصد بھی کالے جادو کی ہی مانند کسی انسان یا خاندان کو نقصان پہنچانا ہی رہتا ہے، تاہم سفلی اور کالے جادو میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ جادو بذات خود شیطان کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ دوستو، دیگر سیاہ عملیات میں ایک جادوگر اپنے ماتحت شیاطین جنات کو لالچ دے کر یا کسی سزا کے ڈر سے کوئی عمل انجام دینے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن سفلی وہ عمل ہے کہ جس میں شیاطین خود دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں۔ سفلی انجام دینے والے عامل کی جانب سے ابتدا میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے جو عامل کی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ بعد ازاں شیاطین جنات خود اپنی مرضی سے بخوشی و رضا اس کے مطلوبہ اہداف پورے کرنے لگتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ دیگر سیاہ عملیات کی نسبت سفلی کو روکنا یا اس کی کاٹ کرنا ایک مشکل ترین عمل ہے۔ دوستو، یہاں ہم اس سفلی عمل کی بات نہیں کر رہے کہ جس کے بورڈز پاکستان کی ہر چوراہے پر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ شیطان کی حمایت حاصل کرنا ہر ایرے غیرے کے بس کی بات نہیں۔ سفلی انجام دینے کے لیے ایسی غلیظ مشقوں سے گزرنا پڑتا ہے کہ جنہیں سن کر کسی انسان کی روح تک کانپ جائے۔ وڈو۔ دوستو، وڈو دنیا کا قدیم ترین جادو ہے جس کی ابتدا بر اعظم افریقہ میں ہزاروں سال قبل ہوئی۔ وڈو میں ماہر افراد اسے اچھے اور برے دونوں مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وڈو میں کسی انسان سے مشابہ ایک پتلا بنایا جاتا ہے جس میں اس کے بال، خون یا دیگر ملحقہ چیزیں چسپاں کی جاتی ہیں۔ بعد ازاں اس پتلے کے ذریعے مطلوبہ انسان کو تکالیف پہنچائی جاتی ہیں یا اسے بیمار کیا جاتا ہے۔ دور حاضر میں وڈو صرف افریقہ تک محدود نہیں بلکہ اس کا استعمال دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ وڈو انڈیا اور پاکستان میں لال جادو کے نام سے بھی معروف ہے۔ اینوخین میجک۔ دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس جادو کا نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہو، کیونکہ یہ جادو ایشیا یا افریقہ کی نسبت مغربی اقوام میں زیادہ مقبول ہے۔ دوستو، اینوخ اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ دی بک آف اینوخ وہ صحیفہ ہے جو حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوا۔ دوستو، اس صحیفے میں دیگر تمام آسمانی کتابوں سے بالکل الگ اور منفرد باتیں درج ہیں۔ قرون وسطیٰ میں گزرے دو انتہائی مشہور ترین جادوگر جان ڈی اور ایڈورڈ کیلے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس جادو کا تعلق حضرت ادریس علیہ السلام کے دور سے ہے، جسے انسانوں سے قبل زمین پر موجود پراسرار مخلوقات نے تخلیق کیا تھا۔ یہودی اور مسیحی اقوام میں یہ جادو آج بھی مقبول عام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جادو سے ڈرو کہ یہ بڑی ہلاکت خیز چیز ہے۔ رب کائنات ہمیں اور ہمارے ارد گرد موجود تمام لوگوں کو جادو، سحر اور نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔